کو جب توجہ دلائی تو توجہ دلانے کے بعد اسی نے یہی کہا کہ آج کے بعد آپ مجھے کبھی بھی انگوٹھی پہنتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ باب قصۃ دوس، دوسیوں کا قصہ، یہ بھی یمن سے ان کا تعلق تھا۔ اور طفیل بن عمر دوسی یہ سب سے پہلا شخص ہے، یہ دوس قبیلے کا رئیس تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا فتح مکے سے بھی پہلے 6 ہجری میں یا 1192 سال میں، یعنی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکے پاک میں جب آیا عمرے کی نیت سے، تو مکے پاک میں آتے وقت ان کو مشرک اہلیان مکہ نے کہا کہ بابا خیال رکھنا، یہاں ایک آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے، کبھی بھی اس کے قریب نہ جانا اور کبھی بھی اسی کے ساتھ مجالست نہ کرنا اور کبھی بھی اس کا کلام نہ سننا۔ اب طفیل بن عمر دوسی اس وقت جو ہے وہ اپنے کانوں میں ٹاٹ لگا کر گھومتے تھے، کرونا وائرس والے جیسے لگا کر گھومتے ہیں، یہ بھی گھومتا تھا ایسے۔ چلتے چلتے بہرحال ایک دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، یہ بھی تو آخر اپنے دور کا بہت بہترین شاعر تھا، فصیح و بلیغ تھا۔ اس نے جو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں کہ سن تو لوں، کم از کم کیا ہو جائے گا، مجھے کیا اثر ہوگا، میں سن لیتا ہوں۔ جیسے اس نے تلاوت سنی تو تلاوت تو خدا کا کلام تھا، خدا کے کلام کی تاثیر تھی، حضرت طفیل بن عمر دوسی کے دل پر اثر ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت طفیل بھی پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کے بارے میں استفسار فرمایا۔ حضور نے اس کو دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں مطلع فرمایا۔ اس کے بعد طفیل بن عمر دوسی مسلمان ہو گیا۔ یوں بہرحال طفیل بن عمر دوسی اسلام لایا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز نشانی کے طور پر دے دیں تاکہ میں اپنے قوم والوں کو نصیحت کروں اور اس نشانی پر جو ہے وہ نصیحت کو وہ قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واسطے دعا فرمائی، جس دعا کی وجہ سے اس کے پیشانی پر ایک روشنی آ گئی۔ تو یہ اس نشانی کے ساتھ اپنے علاقے میں گئے۔ جب علاقے میں گئے تو اس کو خیال ہوا کہ یہ نشانی اگر دیکھیں گے لوگ تو یہ سمجھیں گے شاید اس کو کوئی بیماری لگی ہے، اس لیے اس طفیل نے دعا کی کہ اللہ اس نشانی کو میری لاٹھی میں منتقل کر دے، میری پیشانی میں نہ ہو۔ وہ اللہ نے اس کی نشانی کو اس کی لاٹھی میں منتقل کر دیا۔ اسی نشانی کے ساتھ حضرت طفیل بن عمر دوسی اپنے قوم والوں کو نصیحت کرنے لگے۔ قوم والوں نے حضرت طفیل کی عمر بن طفیل دوسی کی تبلیغ کو کان نہیں دھرا، ان کو اس طرح مسترد کیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، ناراض ہو کر حضور سے کہنے لگا میری قوم کے لیے بد دعا فرماؤ تاکہ وہ تو تباہ برباد ہو۔ آپ نے فرمایا نہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد دوسن، یا اللہ دوسیوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ اسی حضور کی دعا کے طفیل، یہ دوسی قبیلے والے پھر مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ وآت بہم، اور ان کو دربار نبوی میں حاضر کر وہ قصہ آ رہا ہے، اسی کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ البام باندھا اور حدیث بھی ذکر فرمائی۔ بھی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابن ابی ذکوان عن عبد الرحمن الأعرج عن ابی ہریرہ قال جاء طفیل بن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا تھا طفیل بن عمر حضور کی خدمت اقدس میں، فقال ان دوسا قد ہلکت، اسد دوسی ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، و ابد، اور انہوں نے انکار کیا ہے دین اسلام کا، فدع اللہ علیہم، ان کے خلاف بد دعا فرمائیے۔ یہ نالائق ہیں، یہ نالائقوں نے آپ کے دین اسلام کا انکار کیا ہے اور ان نے نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے ان کے خلاف بد دعا فرمائیے۔ فقال اللہم اہد دوسن، اے اللہ دوسیوں کو ہدایت فرما، وأت بہم، اور اللہ دوسیوں کو در خدمت نبوی میں، دربار نبوی میں حاضر کر۔ به قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل بن قیس عن ابی ہریرہ قال لما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا حضور کی خدمت اقدس میں، قلت فی طریق باللیلہ، میں راستے میں پڑھ رہا تھا رات کے بارے میں، باللیلۃ من طولها، رات کی لمبائی کی وجہ سے اور اس کی مشقتوں کی وجہ سے، کہ انہا من دار الکفر نجت، چلو رات لمبی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کفر سے تو نجات ملی نا۔
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پڑھتے آ رہے تھے، چونکہ ابو حضرت بھی توسی تھے، اس لحاظ سے اسی کو ذکر فرمایا کہ میں جب خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگا تو اس وقت میں راستے میں اس شعر کو میں پڑھتا آ رہا تھا، گنگناتا آ رہا تھا۔ وَأَبَكَ غلام لی فی الطریق، میرا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا راستے میں۔ فلما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور کی خدمت اقدس میں آیا، فبایعتو، میں نے حضور سے بیعت کی۔ فبینا انا عنده، میں اسی درمیان حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، اذ طلع الغلام، اچانک غلام حاضر ہوا۔ فقال لی، حضور نے مجھے فرمایا کہ اے ابا ہریرہ، ھذا غلامک، یہ تیرا غلام ہے۔ فقال هو لوجه اللہ، میں نے کہا کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر، فاتقتہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ بگڑا غلام جو ہے اسی موقع پر آ گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مجھے اشارہ فرمایا کہ یہ تیرا غلام ہے۔ میں نے کہا ہاں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ آزاد ہے، بس میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور طفیل بن عمر دوسی جو تھے ان کو مقدم تھے، رئیس تھے، سب سے پہلے وہ آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جماعت اور قبیلے والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے وہ بھی آ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ باب قصۃ وفد طی، وہ طی کے وفد کا قصہ۔ یہ طی حضرت حاتم طائی کے خاندان کا طی قبیلہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب طی پر حملہ کیا تو طی کے حملے کے موقع پر عدی جو ہے وہ بھاگ گیا تھا، اور ان کی بہن کو صحابہ کرام گرفتار کر کے حضور کی خدمت اقدس میں لائے تھے، اور وہ بہن جو تھی وہ بڑی ذہین تھی اور بڑی سمجھدار تھی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک التجا کی، کہنے لگی کہ مات والدی، میرا ابا فوت ہو چکا ہے، غاب وافدی، میرے وفد، میرے بڑے جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں، مجھ پر آپ احسان فرمائیے، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ یہ اس کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اشعار پڑھے، یہ جملے کہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد وہ بہن جو ہے وہ اپنے علاقے چلی گئی۔ تو عدی جو بھاگ گیا تھا شام کی طرف، وہ بھی بہرحال گھومتے گھومتے وہ واپس آیا۔ جیسے واپس آیا تو اسی بہن نے اس کو قصہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، تو اگر حضور کی خدمت میں جائے گا تو پھر تجھے کسی قسم کی تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی، تو چلا جا۔ تو پھر یہ عدی حضور کی خدمت میں آیا اور اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ حضرت ابو علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں یہ آیا۔ بعد میں طی والے کچھ لوگ مرتد بن گئے تھے، لیکن کسی قسم کے ارتداد کا اثر حضرت عدی میں نہیں آیا۔ اسی کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اشارہ کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، آپ کے خاندان کے پس منظر کی بھی مجھے خبر ہے، اور آپ نے بڑی ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، اسی کی طرف یہ حدیث ذکر ہو رہی ہے۔ فرمایا حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عبد الملک بن عمرو بن حریث عن عدی بن حاتم قال اتینا عمر، ہم آئے حضرت عمر فاروق کی خدمت اقدس میں، فی وفد، وفد کی صورت میں، فجعل یدعو رجلا رجلا، حضرت عمر فاروق ایک ایک آدمی کو بلاتے جا رہے تھے اور نام لیتے جا رہے تھے۔ فقلت، میں نے کہا، اما تعرفنی، اے امیر المومنین، آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ قال بلا، حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں، اسلمت اذا کفروا، وہ تو اسلام لایا تھا جب تیرے خاندان والے کافر تھے، وَأَقْبَلْتَ اِذَا أَدْبَرُوا، اور تو نے اسلام پر ثابت قدمی دکھائی تھی جب لوگ پیٹھ دے کر بھاگے تھے۔ چونکہ مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ کھڑا ہوا نا، اسی مسیلمہ کذاب کے فتنے میں، اسود انسی کے فتنے میں، وہ لوگ جو ہے اس طرح کچھ طیع کے لوگ بھی گئے تھے، اس کی طرف اشارہ فرمایا عمر فاروق نے۔ وَوَفَيْتَ اِذَا غَدَرُوا، اور اس طرح تو نے وفاداری کی جب ان لوگوں نے اسلام میں غداری کی۔ فرمایا وَعَرِفْتُ اِذَا أَنْكَرُوا، وَعَرِفْتَ اِذَا أَنْكَرُوا، تو نے اسلام کی حقیقت کو پہچانا جب قوم والوں نے اسلام کی حقیقت کا انکار کیا۔ فقال عدی فلا ابالی اذن، حضرت عدی کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ میرے پس منظر کو بھی جانتے ہیں اور میرے کردار کو بھی آپ جانتے ہیں، اب زیادہ کسی تفصیلات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باب